دعا ہے شہزادی کونین بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میرا مالک بانیان کی یہ صف ازا بچائی، حاضرین کی یہ حاضری، نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ عزاداری ہم نے برپا کی، اپنی حیثیت کے مطابق وہ اجر عطا فرمائیں، اپنی شان کے مطابق بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائیں۔ آقا زادی صف ازا پہ صبح سے لے کے شام تک آنے والے ہر ایک سائل کے دل میں چھپی خواہش جو اس کے حق میں بہتر ہے، نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ، وہ قبول و منظور فرمائے۔ آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ آقا دو جہاں سلطان زمان وارث کائنات ولی العصر کے مقدس ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی۔ خدا کا کام ہے دین بنانا، رسول کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا۔ بناتا اللہ ہے، پہنچاتا رسول ہے، بچاتا امام ہے۔ ان میں مشکل ترین امر ہے بچانا۔ کسی چیز کو پہنچانا آسان ہوتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری امام کے ذمہ لگائی ہے کہ وہ دین کا تحفظ کرے، لہذا امام بھی وہی بناتا ہے جو دین بناتا ہے۔ اگر دین بندوں کا بنایا تو پھر امام بھی بندوں کا بنایا، اگر دین اللہ کا بنایا ہوا ہے تو امام بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ امامت وہ عہدہ ہے جسے دنیا کے رش کی ضرورت نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کا رش ہو، لوگوں کا اکٹھ ہو اور وہ کہہ دیں امام ہے تو اسے امام مانا جائے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے پاس تخت ہو، وہ تخت پہ بیٹھے تو امام بنے۔ امامت کے لیے تخت ضروری نہیں، امامت کے لیے حکومت ضروری نہیں، امامت کے لیے اقتدار ضروری نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلی حجت زمین پہ آدم کو اتارا تھا۔ اللہ نے آدم کو تخت نہیں دیا تھا، تاج نہیں دیا تھا، اقتدار نہیں دیا تھا، لشکر نہیں دیا تھا۔ خدا نے آدم کو بغیر تخت اور تاج کے زمین پہ اپنا پہلا خلیفہ بنا کے بھیج دیا۔ میرے مالک تیرا پہلا خلیفہ ہے، اسے تخت دے، اسے تاج دے، زمانے کو پتا چلے کہ جاہو جلال والا خلیفہ جلال والے اللہ کا ہوتا ہے۔ عجب نہیں کہ آواز پروردگار ہے، اگر آدم کو تخت اور تاج دے دیتا تو پھر قیامت تک اصول بن جانا تھا، جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا، جس کے پاس تاج ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا۔ زمانہ اس تخت اور تاج کو غلط استعمال کر لیتا۔ لوگ کہتے یہ تخت اور تاج اللہ کا دیا ہے، اس پہ بیٹھنے والا اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو میرے مالک پھر ہمیں قیامت تک کیسے پتہ چلے گا یہ بندوں کا بنایا ہے یا اللہ کا بنایا ہے؟ خدا نے کہا ہم نے آدم میں ایک صفت رکھ دی تھی، وہ صفت تلاش کرتے رہنا۔ میرے مالک آدم میں وہ صفت کیا تھی؟ دکھنے میں تو وہ عام انسانوں جیسا تھا، فرمایا اس میں ایک صفت تھی، ہم نے اسے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا تھا، ہم نے ملائکہ کو جھکوا دیا تھا۔ اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا ہے، جس کے دروازے پہ۔ جس کے دروازے پہ فرشتہ آ جائے تو سمجھ لینا پھر یہ بندوں کا بنایا نہیں، اللہ کا بنایا۔ اس لیے کہ فرشتہ بندوں کی مرضی سے نہیں آتا، فرشتہ اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ خدا نے جسے امامت کا عہدہ دے اسے تخت اور تاج اور حکومت نہیں دیتا۔ تخت اور تاج وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو عطا کر دیتا ہے۔ بندے اپنی عزت بڑھانے کے لیے حکومت کا سہارا تو لے سکتے ہیں، لیکن امامت کو اپنی قد بڑھانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تمہید مکمل ہوئی، پہلا دعویٰ کروں، اس پہ 4 دلیلیں دوں اور آپ کو سلام کروں۔ یہ طے شدہ قانون ہے کہ امام اللہ بناتا ہے۔ اب میں دعویٰ کرنے لگا ہوں، اس دعوے پہ مجھے دلیل دینی ہے، مجمع کے اذہان کو مجھے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اللہ نے جنت اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے دینی ہے۔
یہ دعویٰ ممبر سے ہوا جی. جنت اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے ملے. میرے پاس ایسے ایسے نام ہیں جن کے پاس اعمال کی گٹھڑیاں ہیں لیکن امام اچھا نہیں، جنت کے قریب ہی نہ پھٹک سکے. خدا نے تصور قیامت کھول کے بیان کر دیا. خدا نے تصور قیامت قرآن میں کھول کے بیان کر دیا. خدا نے کہا قیامت والے دن میں تمہیں تمہارے نامہ اعمال کی وجہ سے نہیں، میں تمہیں بلاؤں گا تمہارے امام کے نام پہ. آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے. آگے امام ہوگا، پیچھے پیروکار ہوں گے. اگر امام جنت میں تو ماننے والے بھی جنت میں، امام جہنم میں تو ماننے والے بھی جہنم میں. ہمیں فخر ہے، ہم مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت بھی ہے. جو بول سکے وہ زحمت فرمائے، جو ہاتھ اٹھا سکے وہ. ابتدائیہ ہے مجلس کا، تمہیدی مجلس، ابتدائیہ مجلس کا. شام تک مجلس جائے گی، ذہنوں کی زمین زرخیز ہو، آنے والے ہر ذاکر کو محنت نہ کرنی پڑے. امام کی وجہ سے جنت ملے گی. میں بات کھول کے بیان کر دیتا ہوں. چکوال ہے، یہاں عقیدہ بھی سنا جاتا ہے، دلیل بھی سنی جاتی ہے. جو بندہ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا. آپ بولیں گے تو بات ہو سکتی. اس نے کسی نہ کسی امام کی پیروی کی ہے. اس نے نبی دیکھا نہیں، اس نے اپنے امام سے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھوں. اس کے امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھ. اس نے امام کے کہنے پہ یہاں رکھ لیے. دوسرے امام نے کہا نہیں نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہاں رکھ. اسے یہاں رکھے. تیسرے کا نا یہاں رکھ. اسے یہاں رکھ لیں گے. ایک نے کہا نہیں کھول. اس نے کھول لیے. یہ جو فرق تھا یہاں سے فرقے بنے. اب یہ اماموں کا فرق نہ ہوتا تو پھر سارے ایک امام کو مان لیتے. ہر امام نے اپنا علیحدہ فرق بتا دیا. نہیں یہاں نہیں، یہاں، یہاں نہیں، یہاں. 1400 سال ہو گئے ابھی تک مسلمان اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں. تیری نماز غلط، میری نماز ٹھیک. تیرا روزہ غلط، میرا روزہ ٹھیک. تیرا وضو غلط، میرا وضو. یہ بحث ختم کرو. اب یہ نہ بتاؤ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ امام کس کا ٹھیک ہے. یہ بحث نہیں اب چلنی. ہمیں یہ فلسفہ نہیں بتانا کہ کس کی نماز غلط کس کی نماز ٹھیک. پہلے یہ طے کرو امام کس کا ٹھیک. اور مجھے عزت علی کی قسم ہے کتنی خوش قسمت ہے شیعہ قوم. لوگ ہمیں غلط کہہ سکتے ہیں، ہمارے رہبر کو غلط نہیں کہہ سکتے. بندے مجھے برا کہہ سکتے ہیں، میرے امام کو برا نہیں کہہ سکتے. چکوال اگر جاگے تو میں جملہ پڑھوں مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے. پیر گناہگار نہیں ہونا چاہیے. وہ قافلہ لٹ جاتا ہے جس کا امیر کارواں اچھا نہ ہو. ہمیں فخر ہے کہ ہم گناہگار صحیح، امام پاک ہے. جنت ملنی ہے اچھے امام کی وجہ سے، سفارش چلنی ہے امام کی. اور اگر بچے کے نمبر میرٹ پہ ہی ہوں تو اسے سفارش کی کیا ضرورت. سفارش تو اسے چاہیے نا جو میرٹ سے تھوڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں کمی ہو سکتی ہے. اس کمی کو پوری کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ایک سفارش چاہیے، جس سفارش کا نام اچھا امام ہے. چلے میں بات تھوڑی سی مثال دوں گا تاکہ بات آسان ہو جائے. چھوٹے سے کیس میں موٹر سائیکل کے کاغذ نہ ہو اور پولیس والے بچہ پکڑ کے لے جائیں، وہ حوالات میں بند ہو، تو گھر کا بڑا اسے لے کے جاتا ہے جس کی تھانے میں چلتی ہے. وہ پورے علاقے سے کوئی ایسا معزز ترین فرد ڈھونڈتا ہے جو وہ جائے اور جا کے بچے کو لے آئے. تو آپ ہی مجھے بول کے بتائیں کہ وہ کاغذ موٹر سائیکل کے نہیں اور بچے کو حوالات سے لینے جانا ہے اور وہ سفارشی لے جائے اشتہاری جو پہلے 3 سال سے مطلوب ہو، وہ مدت کا بھاگا ہوا ہو اور واپس نہ پلٹا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ آزاد کر دیں گے؟ جو لے کے گیا، جس سے لے کے گیا، جو پہلے پکڑا ہوا تھا. اس کا مطلب اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ اپنے شہر کے تھانے میں اسے لے کے جاتے ہو جس کی تھانے میں چلتی ہے. اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس 14 سفارشیں ہیں.
وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ ایک بندے نے کوفے میں مولا علی سے پوچھ لیا تھا، اس نے کہا یا علی یہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی کریں گے؟ یہاں تو ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کر دیتے ہیں، وہاں چاہیے سب کچھ، وہاں بھی آپ مل جائیں گے؟ جو مولا نے جملہ کہا آپ کے چہروں پہ رونق آ جائے گی۔ علی مسکرا کے فرماتے جہاں امال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا، جہاں امال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا۔ اس نے کہا مولا قیامت کا جو منظر قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ منظر بڑا خطرناک ہے، ماں بچے نہیں پہچانے گی، اولاد ماں باپ نہیں پہچانے گی، وہاں کوئی کسی کو چہرے سے رشتوں سے نہیں پہچانے گا، تو یا علی اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ کوئی نشانی بتائیں، کسی تخت پہ بیٹھے ہوں گے، کوئی سنہری تاج پہنے ہوئے ہوں گے، کہیں پردے کے پیچھے ہوں گے، کہیں دائیں کھڑے ہوں گے یا کہیں بائیں کھڑے ہوں گے، کوئی نہ کوئی نشانی تو ہمیں بھی بتائیے۔ علی مسکرا کے فرماتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی رہا ہوگا۔ جب علی نے کہا تول ہی علی رکھا ہوگا تو اس نے کہا یا علی اگر آپ تول رہے ہوں گے تو ہمارے گناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، پھر تو عادل ہے، تو عدل کرے گا یا ہماری محبت دیکھے گا؟ تیرا تو عدل مشہور ہے۔ علی فرماتے وہاں تک پہنچ جانا، وہاں تک پہنچ جانا، رہ گئی امال میں کجی کمی اسے ہم ایسی پوری کر دیں گے جب فرشتے ایک پلڑے میں گناہ رکھیں گے، اگر گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ولا رکھو، ایک میں گناہ رکھ دو دوسرے میں ولا رکھ دو، پھر دیکھیں گے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری محبت جنت میں لے گی۔ جنت میں لے گی اچھے امام کی وجہ سے۔ امام اچھا ہونا چاہیے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، ممبر حسین سے چکوال نہیں، پنجاب کا نمائندہ اجتماع، ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے وہاں تک بات پہنچ رہی ہے جہاں تک پہنچانا مشکل ہوتی ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں اور مجھے لفظوں میں تائی چاہیے۔ بندہ پڑھے علی ولی اللہ، آل محمد کی دل میں رکھے محبت، دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا۔ امال ہے جنت کے درجوں کی وضاحت۔ اچھا امام ہوگا تو ماننے والے کو لے کے چلا جائے گا۔ قرآن نے 2 امام بتائے ہیں، چاندنی رات ہی 2 امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام، ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، موسیٰ کے پیچھے قوم میں 12 قوموں میں بحث، پہلے ہم گزریں گے، پہلے ہم گزریں گے، پہلے ہم گزریں گے۔ لاڈلی قوم تھی، پکی پکائی عرض سے آتی تھی، منو سلوا وہ کھاتے تھے۔ جب ایک دوسرے میں بھگدڑ مچی، موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ ایک بن گیا، قومیں میرے پیچھے 12 ہیں۔ خدا نے کہا دوبارہ اسد دریا پہ مار دے۔ موسیٰ نے دوبارہ اسد دریا پہ مارا، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ اب چپ رہیں یا بول پڑیں؟ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم 12 رستوں سے پار کروائی۔ موسیٰ اپنی 12 قبیلے قومیں لے کے پار چلا گیا۔ ایک معصوم، جملہ دینے لگا ہوں، ایک معصوم امام نے اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دے۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا۔ بادشاہ حسین عزت دے، شہزادی سہات کو سلامت رکھ۔ ایک امام تھا، 12 قومیں پار، موسیٰ والے سارے پار۔ کیوں؟ امام اچھا تھا۔ فرعون والے سارے غرق، کیوں؟ امام برا تھا۔ موسیٰ والے بچے بھی امام کی وجہ سے، فرعون والے مرے بھی امام کی وجہ سے۔ اس دن خدا نے ملک الموت کو لسٹ نہیں دی تھی کہ اسے زندہ رکھ اسے بچا دے، اسے زندہ رکھ اسے بچا دے۔ اس دن پانی پہ وحی ہو گئی تھی، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میرا تو یہی عقیدہ ہے، وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو اللہ دوزخ کی آگ میں بھی یہی کر دے گا۔ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا۔ سارے پار گئے امام برحق کی وجہ سے۔ ہر شخص عبادت کر رہا ہے صرف اس لیے کہ ایسا خوش ہو جائے کہ کسی طرح جنت میں چلا جاؤ۔
میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں 10 صحابہ اکرام کے ایسے نام ان کے پاس ہیں جو انہوں نے اپنی اسلامیات اور دینیات میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ 10 صحابہ ایسے ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. ان کے نزدیک محترم ہیں، وہ احترام کریں. 10 صحابہ اکرام ہیں ان کے پاس جنہیں نبی نے زندگی میں قبلہ جنت میں جانے کی بشارت دی تھی، جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. اور انہوں نے نام دل پہ لکھے ہوئے ہیں، کتابوں پہ لکھے ہوئے ہیں، مسجدوں پہ ہوئے ہیں، لائبریریوں میں لکھے ہیں. یہ 10 صحابی ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. مجھے حسین کی قسم یہ سارے ایسے بیٹھے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے. وہاں بشارت ہے، یہاں ضمانت. بشارت والے اور ہیں، ضمانت والے. ہاں جنت مہنگی تھی، حسین نے سستی بڑی کر دی. ہر نبی نے جنت کا معیار بڑھا کے رکھا ہوا تھا. اتنی سستی کی حسین نے کہ حسین نے شب عاشور چراغ بجھایا. اپنے ساتھیوں سے حسین نے کہا اگر جنت کے لیے آئے ہو اٹھو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں جنت ملے گی. جاؤ حسین کو چھوڑو جنت لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جاؤ حسین کو چھوڑ دو. چراغ روشن ہوا، 72 آفتاب چمکے، سورج کی روشنی ان کے سامنے کچھ بھی نہ لگی، چاند مرجھا گیا ان کے سامنے. انہوں نے حسین کی طرف دیکھ کے کہا شہنشاہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو ہماری ضرورت، آپ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت. یہی عقیدہ آج بھی میری قوم میں ہے. عزاداری ہماری وجہ سے نہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے. ہم نے مجلسوں کو زندہ نہیں رکھا ہوا، مجلسوں نے ہمیں زندہ رکھا. ہماری پہچان ماتم ہے، ہماری پہچان حسین ہے. جنت کی خواہش مجلس شبیر میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ جنت بہت پیچھے رہ گئی. مقصد حسین بہت آگے چلا گیا. یہ سارے آئے ہیں خوشنودی حسین کے لیے. یہاں شام تک مجلس ہوگی حسین کو راضی کرنے کے لیے. ماتم کے عوض فردوس ملے، یہ بات ہمیں منظور نہیں. تیرے غم میں عبادت کرتے ہیں، ماتمی ہیں، مزدور نہیں. یکم محرم سے یہ قوم سڑکوں پر، گلیوں، چوکوں، چوراہوں میں آئی ہے صرف خوشنودی سیدہ کے لیے. امام برحق ہو تو بخشش آسان. امام بنایا نہیں جاتا، امام مانا جاتا ہے. ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی، ایسے رہبر، ایسے امام عطا فرمائے جنہوں نے زندگی کے کسی موڑ پہ ہمیں شرمندہ نہیں کروایا. اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ایسے علی والے بنیں جس کی وجہ سے مذہب شرمندہ نہ ہو سکے. بڑا آسان ہوتا ہے مجلس شبیر پہ اعتراض کرنا. احسان ہے اس بیٹی کا جو تپتے ہوئے صحرا میں لاشوں کے قریب سے گزری، قاتل کے شہر پہنچی، وہاں حسینیت کے علم کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا امتحان ختم ہو گیا، زینب کا امتحان شروع ہو گیا. مجھے اس جملے سے اختلاف ہے. زینب اور حسین کا امتحان ایک ہے. بھائی مصیبت میں تھا تو بہن مشکل میں تھی. کس نے سمجھا ہے کہ حسین شاید سر کٹ گیا تو پھر امتحان حسین ختم ہو گیا؟ نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے جسے بہن کے پردے کی فکر رہی اسے حسین کہتے. مشکل تھا جلے ہوئے خیمے کی راکھ پہ بغیر چادر کے نماز، بڑی مشکل تھی جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پہ سجدہ شوکر. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے. بیٹی پردیس میں رہتی ہو، بھائی مر جائے، اطلاع دینے والا کبھی نہیں کہتا تیرا بھائی مر گیا ہے. اطلاع دینے والا کہتا اسے بتاؤ طبیعت خراب ہے. موت بہن کو نہیں بتائی جاتی، رستے میں آنا ہے کہیں مر نہ جائے.
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے بہن رہتی ہو پردیس میں، مل جائے بھائی کی موت کی اطلاع، اس بچی کو اپنی ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہیں، وہ اپنے گھر کے تالے خود نہیں لگاتی، ہمسائی عورتیں آتی ہیں، اس کا سامان اکٹھا کرتی ہیں، اس کے بچوں کو تیار کرتی ہیں، آدھی رات کا وقت ہو، علاقے کے شرفا آ کے کہتے بیٹا جانے کا وقت نہیں ہے، صبح چلے جانا۔ وہ بچی رو کے کہتی مجھے نیند اپنے گھر میں نہیں آئے گی، میرے گھر میں میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ اللہ ہر کسی کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ ہماری بہنیں تو پردیس میں نہیں رکتی، 70 قدم کے فاصلے پہ حسین کی 3 سگی بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی نہ مار، 3 دن کا پیاسا۔ اسی مثال کو آگے بڑھاؤں، نفسیاتی مصائب سنو گے تو ہو سکتا ہے کہ آنکھیں جلدی بہہ جائیں۔ میں معاشرے کا درد بیان کروں اور روتے روتے ساتھ یہ بھی دعا کروں کہ اللہ ہر کسی کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ اکثر میں نے دیکھا، میں نے خود میرے مشاہدے سے یہ بات گزری ہے کہ بندے جنازے پہ بیٹھ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ٹائم تو تھا، تو کلیم بھائی انہوں نے جنازہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کوئی کان میں آ کے کہتا ہے بیٹی نہیں آئی۔ پھر جتنی بھی مہمانوں کو جلدی ہو، کوئی نہیں کہتا کہ جلدی اٹھاؤ، ہر کوئی کہتا نہیں رکو رکو، انتظار کرو، تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گی۔ آپ میں سے اگر کسی نے دیکھا ہو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بندے قبرستان میں جنازے رکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مہمانوں کی جلدی کی وجہ سے ہم اٹھا لائے ہیں گھر سے، اب جس نے جنازہ پڑھ لیا بے شک چلا جائے، ہم انتظار کریں گے جب تک بیٹی نہیں آئے گی، ہم دفنائیں گے نہیں۔ بیٹی قبرستان کے دروازے پہ پہنچتی ہے، پہلی چیخ کی آواز آتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لوگ چہرہ ہٹا لیتے، کہتے ہیں ادھر منہ کر لو بیٹی آ رہی ہے، اسے چادر کی فکر نہیں ہے، اسے دوپٹے کی ہوش نہیں ہے، بچی سیدھی باپ کے جنازے پہ آتی ہے، لپٹ کے بین کرنے شروع کر دیتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بندوں کو قتل کی دشمنیاں بھولتے دیکھا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے دشمنی اس سے تھی جو دنیا سے چلا گیا۔ بیٹیاں ہر کسی کی سانجی ہوتی ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو ہمارے گھر چلی آنا، مجھے بول کے بتاؤ لوگ اس بچی کے پیار کرتے ہیں یا تماچے مارتے ہیں؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی کربلا کے جنگل میں رو رو کے کہتی رہی بابا بھی میرا مارا گیا۔ آج روکو ملال، آج روکو ملال، آج روکو ملال، یہ حق ہے غریب کو رونے کا۔ ابتدا ہے مجلس کی اور ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، ابھی شروع ہوئی ہے مجلس۔ 4 سال کی حسین کی بیٹی باپ کے قاتلوں سے۔ اسی مثال کو آگے بڑھا دیتا ہوں، کچھ مہمان جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ کو انتظار ہوتا جو قریبی ہوتے ہیں کہ ہم جنازے کے بعد نہیں جائیں گے، ہم کل کے بعد جائیں گے، سوئم کے بعد جائیں گے۔ نہیں جاتی تو بیٹی نہیں جاتی۔ میں بالکل آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، جاتی ہوئی رشتہ دار خواتین کو شکریہ ادا کر، مہربانی میرے بھائی کے جنازے پہ آئی۔ ان میں سے کوئی خاتون بھی پوچھ رہے نا بیٹا تو نے گھر نہیں جانا؟ وہ کہتی کیسے جاؤں، ابھی تو بھائی کا چہلم نہیں ہوا۔ میں تو سمجھا تھا کہ مجھے سمجھانی بات پڑے گی نہیں، ابھی میرے بھائی کا چہلم نہیں ہوا۔ ہاں میری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے میں اپنے بچوں کو بھیج دوں، میں بیٹھی رہوں گی۔ بھائی ریڑھی لگاتا ہو نا، بہن 40 دن بھائی کا دروازہ نہیں چھوڑتی، بہن کی کوشش سوچتے ہیں میں چہلم بھائی کا یہیں پہ کر کے جاؤں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن و شیعہ قوم 11 محرم کو رسیوں والے ہاتھوں سے بہن بھائی کی لاش پہ آئی ہے، رو کے کہتی میرا بڑا جی چاہتا تھا، میرا ایک نہیں مارا گیا، میری صف بھائیوں کی ماری گئی ہے۔ اوے حسین میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی، حسین مجبوری بن گئی ہے، نانے کی امت رسیاں لے کے آ گئی ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ آؤں یا نہ آؤں۔ حسین ایک بار کہیں سے آواز تو دے، ایک ٹوٹے ہوئے تیر اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز ہے ادھر آ تیرا حسین یہاں ہے، ادھر آ تیرا حسین یہاں ہے۔ کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، علی کی بیٹی اونٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کسی نے بی بی کا اونٹ بٹھایا، کسی نے شہزادی کو اتارا؟ بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا، بھائی کی لاش میں آ کے کھڑی ہوئی، بہن کو بھائی کا سر نظر نہیں آیا، رو کے کہتی حسین تیرا سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا تیری چادر کہاں؟
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.